علی بھائی سوال ہے، اللہ نے کیوں اتنے مذہب بنائے؟ شروع سے ایک ہی مذہب ہوتا ہے، اسلام اور مسلمان۔ جب خود اللہ نے مشکل میں نادان انسان کو ڈالا تو نہ بات ماننے پر سزا کیوں؟ ہاں جی، میں اس کے اوپر پہلے بھی جواب دے چکا ہوں نا۔ یہ مسئلہ تقدیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حوالے سے غامدی صاحب سے میں نے ایک 1 to 1 کوسچن کیا تھا، اس کی ویڈیو بھی رکھی ہے یوٹیوب پہ جی، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کہ غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال، تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا، پھر اسے میں نے مزید ایلوبریٹ کیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا جی ہے ہاں، وہ ہو جاتی بے ہے۔ شک۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہو، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ ہو جائے گا، اچھا، بالکل ہو جائے گا۔ خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، بے شک جنتی کو آئے گی نہیں آئے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا، جنتی اور دوست کی جمع ہوں گے جمکٹے کی شکل میں، جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے، دوست کی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمیں موت آ جائے تو جان ہی چھوڑ دے۔ اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں، جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ اور جو قرآن میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں وہاں کو، اللہم اجرنا من النار، آمین آمین۔ اور جنتیوں کو مبارک ہو کہ کوئی موت نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ انسان نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بنوں۔ جی، تکبر انسان کی انسٹنکٹ میں، جو جو چیزیں انسٹنکٹ میں تھیں نا انہی کی مخالفت کروائے گی۔ شہوت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، جی، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ ہماری خواہش ہے۔ کون نہیں چاہتا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں؟ بے شک۔ لیکن دیکھیں نا کئی بار رات کو لیٹ سوئے ہیں، اب دل نہیں کر رہا ہوتا فجر کے وقت اٹھنے کا، نماز کی وجہ سے اٹھنا پڑتا ہے، اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ تو میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں، جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، سبحان اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ تو وہ مرضی سے مراد پھر وہ جنت نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی یعنی مہربانی ہے، اور اس نے اس حوالے سے باقی آپ میرے مسئلہ تقدیر پہ 4 لیکچر ہیں، مسئلہ 103 104 ABC 104 ABC، وہ آپ دیکھ لیں۔ 200 آیات میں نے مسئلہ تقدیر پہ اور بخاری مسلم کے پورے چیپٹرز کور کیے ہیں، آج اس ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے۔ تو یہ شروع کے سارے سوال ایک ہی نوعیت کے تھے، چلیں اچھا ہو گیا ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی